ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، رمضان سے پہلے فقہ الحج سے متعلق دروس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، رمضان کے مہینے میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور اب عید کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سلسلے کی شروعات دوبارہ کی جا رہی ہے۔ رمضان سے پہلے جس مسئلے سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، یعنی ان کو جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارنا، چھوٹے چھوٹے پتھر مارنا، جسے رمی کہا جاتا ہے، رمی جمرات کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ کام اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کا یہ اہم کام اور پہلا کام ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کہ قربانی کرنے کا ہے ترتیب کے لحاظ سے، دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں، اور تعجب ہوتا ہے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کس طریقے سے اس زمانے میں لوگ، ان کے وقت میں برکت ہوتی تھی اور لوگوں کے کام میں کتنی پھرتی اور کتنی ایکٹیونیس ان کے یہاں تھی کہ اتنے ہی وقت میں وہ لوگ اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہو کر کے مکہ بھی چلے گئے، یعنی بال بھی مڑوایا اور اس کے بعد مکہ بھی گئے، اور ظہر کی نماز سے پہلے طواف افاضہ بھی کر لیا۔ آج اگر کسی کو اونٹ کی قربانی کرنی ہو تو پورا دن لگ جاتا ہے، پھر بھی آدمی اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر کوئی اور کام کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، وہ بھی اونٹ کی قربانی کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک دو اونٹ بلکہ کافی جو ہے اونٹوں کو، جیسا کہ روایتوں میں ہے 63 اونٹس آپ نے خود جو ہے نحر کیا، 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، اور باقی جو بچے تھے 37 اونٹس یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نحر کیا۔ اس کے بعد جو ہے قربانی کے بعد یہ اس دن کا اہم کام ہوتا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے ایسے ہی ہے کہ جمرہ عقبہ، جسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بڑا جمرہ، اس کو 7 کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات بھی آئی، اور اس کے بعد یہ قربانی کا معاملہ، اور قربانی کے تعلق سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اگر حج افراد ہے تو یہ قربانی اس کے لیے ضروری نہیں، حج قران ہے تو قربانی کا جانور اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے، اس کی قربانی کرے گا۔ حج تمتع ہے تو اس میں قربانی ضروری ہے، اور اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے تو اسے 10 دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، 3 دن جو ہے حج کے دنوں میں، اور اس کے بعد 7 دن وہاں سے واپسی کے بعد، اپنے گھر واپسی کے بعد وہ جو ہے 7 دن کا روزہ رکھے گا اس کی جگہ پر، جیسا کہ اس کی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے۔
تو یہ قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی کے تعلق سے بات ہے۔ میں نے یہ بھی شاید ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، کہ یہ قربانی جو مکے میں اور مینا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی، اور جس جگہ آپ نے قربانی کی تھی اس کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہاں قربانی کی ہے، لیکن آپ مینا میں کہیں بھی قربانی کریں تو وہ قربانی قابل قبول ہے۔ اسی جگہ پر قربانی کرنا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ ہر کوئی اگر وہیں پہ قربانی کرنا چاہے گا تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اس لیے مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مینا میں کہیں بھی جو ہے قربانی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے تعلق سے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا، جیسا کہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ اقتصاد کے لحاظ سے بھی، اکنومی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مکے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے ان علاقوں، اس علاقے کے باشندوں کے اوپر، کہ ان کا اقتصادی مسئلہ تو اسی سے پورے طریقے سے حل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو ہے تو خیر ابھی تو جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں تو مکے کے ساتھ مدینے کا ٹور بھی لازمی طور پر رکھا ہی جاتا ہے، جاتے ہی ہیں لوگ، حالانکہ مدینہ جانا اس وقت کوئی ضروری نہیں ہے، مکے سے حج کر کے واپس ہو جائے، لیکن بہرحال ایک سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایسے رکھا گیا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی اس سے آمدنی، بہت بڑی آمدنی ان کی ہوتی ہے، ان کی آمدنیاں جڑی ہوئی ہیں اس سے، اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے جانور کو وہاں سے خریدنا، تو سارے جانور وہیں سے خریدے جا رہے ہیں، جنہوں نے بھی یہ جانور پالے ہوں گے اور اس کو بیچا ہوگا اس موسم کے لیے، تو ان سب کا جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جانور کو ذبح کرنے سے لے کر کے اس کی کھال اتارنا، اور پھر اس کے بعد ابھی جیسا کہ جو ہے نظام ہے اس کے لحاظ سے کہ وہ گوشت وغیرہ کو پھر وہاں سے غریب ملکوں کو بھیجنے کا جو نظم ہوتا ہے، اس پہ اتنے سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اتنے سارے لوگ جو ہے برسر روزگار ہوتے ہیں، ان سب کا بھی اس میں فائدہ ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر۔ اور اتنے سارے لوگوں کو گوشت کھانے کے لیے ملتا ہے، ایک اچھی غذا ہے جو لوگوں کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اگر مکے کے لوگ ہی تھوڑا غریب ہوتے تو پھر یہ سارا کی سارا گوشت تو انہیں کو جاتا تھا، لیکن وہ تو جو ہے اتنے مالدار ہیں، ویسے بھی اتنی کمائی ہو جاتی ہے ان کے کہ مزید ان کو کیا ضرورت ہے اس کی، تو یہ غریب ملکوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، قربانی وہیں کرنی ہے، اور اگر وہاں کے لوگ غریب ہیں تو پورا گوشت بھی انہیں کو جائے گا۔ قربانی کے گوشت کو بیچنا منع کر دیا گیا ہے، تو پورا کے پورا فائدہ کیا ہے؟ خود آدمی جائے تو کتنا کھا سکے، جو کھا سکتا ہے خود کھا لے گا، بقیہ جو ہے سارا کی سارا گوشت تقسیم ہی ہونا ہے۔ اور اتنے سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور اتنے پیسے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے سعودی گورنمنٹ کو بھی کافی فائدہ ملتا ہے اقتصادی لحاظ سے۔ وہ اس لحاظ سے فائدہ ملتا ہے کہ غیر ملکی کرنسی ان کے جو ہے ملک میں اس طریقے سے بہت زیادہ آتی ہے، اور ہر سال آتی ہے، اور عمرہ کرنے والے تو پورے سال جو ہے ان کی لائن لگی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ آمدنی تو پورے سال رہتی ہے، لیکن حج کی آمدنی بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے، تو یہ اقتصادی لحاظ سے بھی ان کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے۔ اس کے بعد جو کام ہوتا ہے، تیسرا کام جو ترتیب کے لحاظ سے، وہ بال کو حلق کرنا یا بال کی تقصیر، یعنی بال کو شارٹ کر لینا، چھوٹا کر لینا، یا جو ہے بال کو جو ہے آج کے جو ہے ترشوا لینا، اگر ہم زبان میں اردو زبان میں کہنا چاہیں تو یہ ساری چیزیں بھی رکھی گئی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ساتھ میں آپ نے حلق ہی کروایا، اور ساتھ میں آپ نے ان تمام حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے جنہوں نے حج یا عمرے کے بعد بال مڈوائے، حلق کروائے، ان کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی یا رحمت کی دعا فرمائی آپ نے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہم اغفر للمحلقین، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہم ارحم للمحلقین، کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ تو
حلق کرنے والوں پر اپنا رحم و کرم جو ہے فرما، اور اپنی مغفرت سے ان کو نواز دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور اس دعا کے بعد جب ایک صحابی نے یہ کہا وللمقصرین، کیونکہ بعض لوگ بال صرف چھوٹا ہی کروا رہے ہیں، حلق نہیں کروا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ صحابی کا یہ کہنا وللمقصرین، جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں 3 باتوں کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ 3 اہم فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آدمی کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا یہ منہج اور طریقہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے رہے۔ جب دعا ہو رہی ہے کسی خاص قسم کے لوگوں کے تعلق سے، تو اگر دوسری قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے دعا میں شریک ہو جائیں، ان کے لیے بھی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے خیر خواہی کا جو جذبہ ہوتا ہے، اور جو ویل وشنگ جسے کہتے ہیں آپ، تو یہ چیز جو ہے صحابہ کرام دوسروں کے متعلق بھی سوچا جائے۔ تو یہاں حلق کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور یقیناً جیسا کہ ترتیب بتا رہی ہے کہ آپ نے شارٹ کرنے والے، یا کہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے بال ترشوائے صرف مڑوائے نہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنے کا جو ہے ارادہ ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے کیا ہو۔ لیکن صحابی کے کہنے کے باوجود بھی آپ نے پھر جو ہے وہی کہا، یعنی اسی کی تکرار ہے جس سے اہل علم نے، یہ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ جو ہے مستنبط کیا کہ حلق کرنے والے کی فضیلت ہے قصر کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئی، جبکہ جو لوگ شارٹ کرتے ہیں، جو صرف اپنے بال کو چھوٹا کروا لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 1 مرتبہ ہوئی۔ تو یہ دوسرا اہم فائدہ ہے۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اپنی بات کو رکھنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ جب انہیں یہ محسوس ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہے 100% درست ہے، 100% درست ہے، اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر یہ چیز اور بھی زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر کے بات جو ہے رکھ دیا کرتے تھے، جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے لیے اور بہتر چیز ہو جائے گی، تو اس کو رکھ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا بھی تھا، بعض جگہوں پہ تو ایسا بالکل جو ہے اندازہ ہوتا ہے، جیسے اب یہی مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صرف اس صحابی کے کہنے کی وجہ سے تھوڑی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقصرین کے لیے دعا کی ہوگی۔ آپ کا ارادہ پہلے سے جو ہے اس کا رہا ہوگا کہ آپ جو ہے ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں گے، آپ نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے جنہوں نے حج یا عمرے کے بعد بال پورے جو ہے مڑوا لیے، یا بال جو ہے قصر کروا لیے، چھوٹے کروا لیے، ان کے تعلق سے اب یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے اہل علم کے درمیان۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ پورے سر کا بال مڑوانا ہے، پورے سر کا بال کٹوانا ہے، چھوٹا کرنا ہے تو پورے سر کا بال چھوٹا کروائیں جیسے عام طریقے سے بال چھوٹا کروانے کا طریقہ ہوتا ہے، یا تھوڑا سا حصہ اگر جو ہے کٹوا لیں یا مڑوا لیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ایک اختلاف، یہ وہی اختلاف ہے جو وضو کرتے ہوئے سر کے مسح کے تعلق سے ہے۔ جیسے مالکیہ کے یہاں تو پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور حنابلہ کے یہاں بھی ایک رائے یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔
اور اس کے مستحب ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن بہرحال پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے یا نہیں اس کے بارے میں اختلاف ہو۔ تو جیسے مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں یہ چیز ہے مسح کے تعلق سے، وہی سے ہی ان کے یہاں حج کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ جب سر کا بال مڑوائیں گے تو پورے سر کا بال مڑوائیں گے۔ اور جب بھی بال مڑوانے کی بات کہی جاتی ہے، حلق کرنے کی بات کہی جاتی ہے، تو زبان کے لحاظ سے بھی میرے بھائیوں یہی بات فوری طور پر ہماری سمجھ میں آتی بھی ہے۔ جب کہا جائے کہ فلاں آدمی نے اپنا سر مڑوا لیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہی تصور آتا ہے، آپ کے ذہن کے پردے میں یہی اسکرین آتی ہے کہ اس نے اپنے پورے سر کے بال کو مڑوایا ہوگا۔ تھوڑا سا کہیں سے مڑوا لے تو پھر اس کو کہتے نہیں ہے کہ اس نے اپنے سر کا بال مڑوا لیا۔ اور جب یہاں حلق راس کی بات کہی گئی ہے، سر کے بال مڑوانے کی بات کہی گئی ہے یا قصر کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو صرف جو ہے سر کا آدھا حصہ، جیسے کہ احناف میں سے بعض فقہا اس کے قائل ہیں، یا سر کا جو ہے 1/4 حصہ جیسا کہ عام طریقے سے احناف اس کے قائل ہیں، یا شوافے کے یہاں 1 بال یا 3 بال مڑوا لے یا کاٹ لے تو اتنا کافی ہو جائے گا، جیسا کہ شوافے جو ہے اس بات کے قائل ہیں، جو ان کے یہاں وضو کے تعلق سے بھی مسئلہ ہے کہ اتنے بال پر بھی مسح ہو جائے تو ان کے یہاں وضو ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہرحال محل نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ بال مڑوانے والے تو ویسے تو پورے سر کا بال مڑواتے ہیں، چاہے وہ احناف میں سے ہوں، چاہے شوافے میں سے ہوں، چاہے مالکیہ میں سے ہوں، چاہے حنابلہ میں سے ہوں، وہ سب تو یہی کرتے ہیں، عمل تو یہی ہے اور عمل یہی پایا جاتا ہے ان کا۔ لیکن اگر قصر کرنے کا مسئلہ ہو تو شوافے کے یہاں اس مسئلے میں اتنا زیادہ تعصب پایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت سارے شوافے کو دیکھا کہ وہ کینچی رکھ کر کے خود ہی جو ہے تھوڑا سا بال جو ہے کاٹ لیتے ہیں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ یہ جو ہے دیکھا ہے، وہ جاتے نہیں ہیں بال کٹوانے کے لیے، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا جو ہے ایسے بال کہیں سے بھی کاٹ دیا، کیونکہ ایک بال بھی کاٹ دیا تھوڑا سا جو ہے تو یہ ان کے یہاں قصر ہو گیا۔ بعض روایتوں کے لحاظ سے ان کے 3 بال کاٹ لیا تو کافی ہے، تو تھوڑا سا بال کہیں سے بھی اپنی کینچی سے کاٹ لیتے ہیں، ہو گیا مسئلہ ان کا۔ تو یہ جو ہے شوافے کی یہاں عمل پایا جاتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن بقیہ جو ہے عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مالکیہ، حنابلہ اور احناف سب کے یہاں بال اگر قصر کروانا ہے، بال اگر چھوٹا کروانا ہے تو سب کی سب جو ہے پورے سر کا بال ہی چھوٹا کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے بال اگر مڑوانا ہے تو پورے سر کا بال جو ہے مڑواتے ہیں۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بال جو ہے اگر مڑوائیں گے تو کیسا لگے گا۔ شوافے کے یہاں تو خیر یہ ہے کہ ایک بال یا 2-3 بال تو ان کے ہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احناف کے لحاظ سے اگر چوتھائی بال یعنی 1/4 جو ہے حصہ سر کا مڑوائیں گے تو پھر لگے گا کیسا ہو، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال عمل کے لحاظ سے بات یہی ہے کہ احناف کے یہاں بھی لوگ پورے سر کا بال ہی مڑواتے ہیں یا پورے سر کا بال ہی قصر کرواتے ہیں، عمل یہی پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ کا کوئی زیادہ جو ہے ذکر کے قابل نہیں رہ گیا، لیکن شوافے کو بہرحال اس پر متنبہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو ہے یہ جو مسلکی تعصب ہوتا ہے، فقہی تعصب ہوتا ہے، اس سے ذرا اوپر اٹھ کر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حلق کرنے کے تعلق سے، قصر کرنے کے تعلق سے، اور اہل زبان کا جو استعمال ہے، اہل زبان جب یہ کہتے ہیں کہ حلق رأسہ تو ان کے یہاں مراد یہی ہے کہ پورے سر کا جو ہے بال مڑوا لیا، تبھی وہ کہتے ہیں حلق رأسہ، کہتے ہیں حلق لحیتہ، اپنی جو ہے داڑھی کو مڑوا لیا، داڑھی کا تھوڑا سا حصہ یہاں مڑوا لیا تو کوئی نہیں کہے گا کہ داڑھی کو مڑوا لیا۔ جو ہے سب کب کہتے ہیں یہ؟ جب داڑھی کو مکمل طریقے سے مڑوا لیتا ہے تو کہتے ہیں حلق لحیتہ۔ یہ میرے بھائیوں جو ہے اس کے بارے میں بات تھی، جو تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے اس کا میں نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، یہ صرف حج اور عمرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام دنوں میں بھی، اس لیے آپ جو ہے
जब जाते हैं सैलून में बाल कटवाने के लिए या बाल मुड़वाने के लिए, या घर में ही अगर मूंछ वगैरह काटते हैं आप, तो उसके ताल्लुक से एक सुन्नत बताता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसको सुन्नत की नीयत से जब आप करेंगे तो आपको अजर व सवाब भी मिलेगा, सुन्नत पर अमल करने का, सुन्नत के इत्तिबा का अजर व सवाब मिलेगा। बहुत आसान चीज़ है, हर हफ्ते जो है मूछ काटते हैं तो इसका ख्याल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अजर मिलेगा, सुन्नत की नीयत से करेंगे तो अजर मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्लाक से, बाल जो है हलक करने वाले से कहा कि पहले आपके जो दाईं तरफ का हिस्सा है सर का, जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राइट जो है हिस्सा, इसका जो है कहा कि पहले यहाँ से बाल मुड़वाओ। हर चीज में राइट साइड से इब्तिदा करने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे। तो बाल मुड़वाने में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हिस्से की तरफ इशारा करते कि यहाँ से जो है बाल मुड़ो। अब भी जब सैलून में जाते हैं तो इसका जो है अगर उससे कहें और इसकी वो पाबंदी करे तो अच्छी बात है, और आप जो है इस नियत से करवाएंगे तो आपको उसका अजर व सवाब मिलेगा। ये सर के ताल्लुक से मैंने कहा, ऐसे ही बाल कस्र करवाना है तब भी जो है वहीं से जो है उसकी शुरुआत करवाइए, राइट जो है साइड से उसकी शुरुआत करवाइए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही रहा है। घर में जब आप मोछ काटते हैं तो सेम मसला मोछ का भी होगा कि मोछ काटते हुए पहले क्या करें, आप अपने राइट साइड से जो है मोछ जो है काटना शुरू करें, फिर लेफ्ट साइड की काटें, तो आपको इसका अजर व सवाब मिलेगा कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद थी और जिस पर आपका अमल रहा है, आपने उस पर जो है उसका इत्तिबा किया, आपने उसे फॉलो किया, तो उसका अजर व सवाब नियत के लिहाज से आपको उसका अजर व सवाब भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ये बात जो है थी, इसका जो है इशारा किया हमने आपको, जो है ये आम जिंदगी के लिए भी और हज और उम्रे के लिए भी बात। ये भी एक बात याद रखिए कि ये उस वक्त बहुत भीड़ होती है हज के मौसम में, तो ऐसा जो है कि हर आदमी सैलून में जा कर के बाल कटवाए या बाल मुड़वाए तो आसान नहीं है ये मसला, काफ़ी भीड़ होती है। तो ये भी लोग करते हैं कि एक जमात होती है तो आपस में एक दूसरे का बाल जो है मूड लेते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। और आदमी जो है जो आपस में जो साथी हैं एक दूसरे का बाल जो है मूड ले तो कोई हरज नहीं है। एक हाजी दूसरे हाजी का बाल मूडे तो कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है कि जो है ये चीज वो कैसे करेगा। यहाँ तक कि अगर वो कुछ जो है ब्लेड वगैरह रख करके और जो है उस तरह रख करके दूसरों का भी 10 रियाल लेकर के बाल मुड़ना शुरू करे तो काफी कमाई भी कर सकता है, कमाने की भी इजाजत है, कोई मसला नहीं, ये भी जायज है शरीयत में और इसको भी इस्लाम ने जायज करार दिया है। औरतों का जहां तक मसला है तो रिवायत में ये बात आती है, हदीस में ये बात आती है कि औरतों के लिए हलक कराना नहीं है, बाल को मुड़वाना औरतों के लिए नहीं है, औरतों के लिए तकसीर ही है, यानी बाल शॉर्ट करवाना यही है औरतों के लिए। औरतों के लिए बाल मुड़वाना ये नहीं रखा गया है औरतों के लिए। औरतें वैसे भी बाल मुड़वा करके अच्छी नहीं लगेंगी, बाल एक जीनत है और वो जीनत उनके लिए बाकी रहनी चाहिए। तो औरतों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक कराने से मना फरमाया है, और ये चीज चाहे हज के मौसम में हो या हज के बाद हो या किसी भी वक्त हो, औरतों के लिए ये चीज नहीं, हलक करवाना औरतों के लिए नहीं है। लेकिन ये बात भी आप जहन में रखिए कि जहां तक औरतों के हलक करवाने की मुमानअत की बात है, ये यानी उमूमी तौर पर इससे मना किया गया है, लेकिन बाज परेशानियां हो सकती हैं, बाज बीमारियां हो सकती हैं, जहां अगर कोई मजबूरी आती है और मजबूरी की वजह से उनके सर का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा उन्हें मुड़वाना पड़े, तो ये मजबूरी के हालात दूसरे होते हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो उसको जो है आम हालात पर क़यास नहीं किया जा सकता। आम हालात की ये बात है, इख्तियारी जो है हालात की ये बात है
کہ عورتوں کے لیے حلق کروانا نہیں ہے، عورتوں کے لیے بال صرف کاٹ لیں گے، اور یہ جو ہے ان کا جو بال ہوتا ہے آخر میں جو بال رہتا ہے وہاں سے ایک انگلی جو ہے یعنی تھوڑا سا بال جو ہے وہاں سے کاٹ لیں گے، کوئی مسئلہ جو ہے نہیں ہوگا، اور ان کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی رہیں جو ہے اپنے جو ہے جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے خیمے میں کہیں بھی، تو وہیں پر ہی وہ بال جو ہے تھوڑا سا کاٹ لیں گے، اور کینچی ہو جو ہے تو ایک دوسرے کا عورتیں ہی بال تھوڑا تھوڑا کاٹ لیے کافی ہو جائے گا ان کے لیے، اور یہ چیز جو ہے ان کے لیے عورتوں کے لیے یہ چیز جو ہے کہ عورتیں صرف بال منڈوائیں گی، بال ان کو حلق نہیں کروانا ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں کو ایک کبھی کبھی اشکال ہو جاتا ہے، خاص طریقے سے عورتیں کبھی کبھی بڑی جذباتی بن جاتی ہیں، ایموشنل جو ہے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جو پورے ایموشن میں آ کر کے سوالات بھی کر بیٹھتی ہیں، کیا یہ دین صرف مردوں کا ہے؟ کیونکہ مسئلہ پہلے ہم نے کیا بیان کیا آپ کے سامنے کہ یہ بات پیش کی گئی ہے، اور یہ فائدہ جو ہے حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے کہ حلق کروانا قصر کروانے سے افضل ہے، تو اب افضل ہے تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو یہ جو ثواب زیادہ کمانے کا مسئلہ یہ بھی مردوں ہی کے لیے چلا گیا، عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، عورتیں تو قصر ہی کروائیں گی، حلق تو کروا نہیں سکتی ہیں، تو کبھی کبھی بعض عورتیں جذبات میں آ کر کے کیا سمجھنے لگتی ہیں کہ یہ تو صرف جو ہے مردوں کا ہی دین ہے۔ یاد رکھیں جتنا شریعت میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے پورا پورا اجر ملتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، یہی نہ کسی افضل عمل کو کرنے کا کیوں سوچتا ہے آدمی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے ہم اس پر راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں، تو یہی سب سے زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ عورت جب اسی جذبے کے ساتھ قصر کروائے گی کہ ہمارے لیے قصر ہی ہے اور اسی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو اس جذبے کے لحاظ سے ان کو بھی اس جذبے کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، پریشان ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بال کو حلق کروانا، بال کی جو ہے چھوٹا کروانا، یہ جو ہے کام تھا، اور چوتھا کام اس کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ 10ویں جو ہے ذی الحجہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو سلسلہ تھا 10ویں ذی الحجہ کے بارے میں ہی چل رہا تھا، تو آخری جو کام ہوتا ہے اس دن کا وہ آخری کام ہے طواف افاضہ جسے کہا جاتا ہے، اور اسی کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ تو طواف افاضہ اور طواف زیارہ دونوں جو ہے کہا جاتا ہے، تو طواف افاضہ اور طواف زیارہ یہ 10ویں ذی الحجہ کو کیا جانے والا ایک اہم عمل ہے، اور یہی افضل اس کا وقت ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو ان تینوں کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مکہ جائیں، اور مکہ جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کریں، تو طواف اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، طواف زیارہ کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا رکن ہے جس کا ذکر سورہ حج میں، قرآن میں بھی اس کا ذکر سورہ حج میں موجود ہے، اسی طواف کا ذکر ہے، اور یہی حج کا اہم جو ہے طواف ہے، یہ تو یہ رکن ہے، اس کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا، اور اس جو ہے طواف کا افضل وقت یہی ہے۔ کون سا افضل وقت ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو بھی ان تینوں کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، جمرہ عقبہ کو رمی پتھر جو ہے کنکڑیاں مارنے کے بعد، اور جو ہے قربانی، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کے بعد یعنی بال کو مڑوانے یا اس کو چھوٹا کرنے کا یہ عمل کرنے کے بعد مکہ پہنچ کر کے طواف افاضہ کرنا، وہاں جا کر کے طواف افاضہ کرنا یہ افضل ہے، اس کے اللہ کے گھر کے ساتھ چکر لگانا۔ اور یہ بات بھی نوٹ رہے
کہ جس طریقے سے طواف قدوم میں جب مکہ آئے تھے، طواف کیا تھا، تو اپنا جو ہے یہ بازو کھول کر کے اور جو ہے تھوڑا فوجی انداز میں چلنے کی بات جو اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ چیزیں اس طواف میں نہیں رہیں گی۔ اس طواف میں عام جیسا کپڑا پہنتے ہیں ویسے ہی کپڑا پہن کر کے جا کر کے طواف کریں گے، کیونکہ احرام کی بندش بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ احرام کی پابندی اب ختم ہو چکی ہے، تو مسئلہ اس میں نہیں ہے، سب کچھ اب احرام کی کوئی بندش نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آرام سے بال مڑوانے کے بعد، حلق کروانے کے بعد جو ہے نہا دھو کر کے وہ جائے اور جا کر کے عام جیسے لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، وہ کپڑا پہن کر کے جائے اور طواف کرے۔ یہاں بعض فقہا نے یہ جو ہے کہا ہے کہ صرف اگر جمرہ عقبہ ہی کر لیتا ہے، یعنی یہ تین کام جو چار کام ہے اس میں سے جو پہلا کام ہم نے بتایا آپ کو کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اس کو کنکڑ مارنا، چھوٹے چھوٹے پتھر مارنا، صرف یہ کام کر لے تو اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، احرام کی پابندی ختم، سوائے عورت کے، بیوی کے، اس کے کہ بیوی اس کی جو ہے ابھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف افاضہ نہیں کر لے گا۔ صرف جو ہے جمرہ عقبہ کی رمی سے ہی اس کے لیے چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے جو ہے فقہا نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ تین عمل ہونے کے بعد، جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا، قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کر لے، اس کے بعد جو ہے اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے جو ہے بیوی کے، سوائے عورت کے، وہی بیوی ہی ہوگی۔ اس زمانے میں لونڈی تھی تو لونڈیوں کا مسئلہ، لیکن اب یہاں پر جو ہے ہم بیوی ہی کہیں گے، تو سوائے اس کی بیوی کے، عورت کے، اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے گی، احرام کی پابندیاں اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے۔ صرف مالکیہ کے یہاں یہ بات ہے، مالکیہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رہا ہے، ان کی یہ رائے رہی ہے کہ عورت اور خوشبو بھی ان کے ہاں نہیں لگا سکتے ابھی، تو وہ دو چیزوں کو جو ہے الگ کرتے ہیں، مستثنا کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ابھی اس کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک عمل، یا کہیے کہ جو ہے ان کی جو رائے رہی ہے، میں بار بار جو ہے یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ فقہ مالکی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات اور ان کے عمل اور ان کی باتیں، اس کا بہت اثر ہے۔ جیسے فقہ حنفی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کا، ان کے عمل کا بہت گہرا اثر ہے، ویسے ہی فقہ مالکی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے اور عمل کا بڑا گہرا اثر ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات چونکہ آتی ہے، اس جو ہے کہ وہ اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت اور خوشبو ابھی اس کے لیے حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ طواف افاضہ نہیں کر لے گا۔ لیکن بہرحال حدیث میں یہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی جو ہے سختی کے ساتھ یہ بات کہا بھی کرتے تھے، بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہر چیز حلال ہو جائے گی، یہاں تک کہ خوشبو بھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہ ذکر ہے کہ اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی سوائے عورت کے۔ تو اس موقع پر ایک سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا خوشبو بھی؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی رائے بھی رہی ہے کہ خوشبو بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذرا سا جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے ذرا بگڑنے والے انداز میں جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشک استعمال کیا، اب بتاؤ کہ یہ خوشبو میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ یعنی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ خوشبو بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، یعنی صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر چیز حلال
ہو جائے گی، خوشبو بھی حلال ہو جائے گی، صرف عورت ہی اس کے لیے حرام رہے گی۔ احرام کی پابندیوں میں سے صرف یہی پابندی رہ جائے گی، اور جب طواف افاضہ کر لے گا تو یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہی افضل وقت ہے طواف افاضہ کا، کہ پھر وہ مکہ چلا جائے اور مکہ جا کر کے وہاں پہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ، جو بھی آپ لفظ استعمال کرے، اسے کرے گا۔ یہاں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، میں نے پہلے بھی کہا یہ کہ یہ رکن ہے اور اس پر سب کا، اس کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر سورہ حج میں قرآن کی آیت میں بھی موجود ہے۔ اب یہ اس کا افضل وقت ہے، لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ تھک گیا ہو 10ویں ذی الحجہ کو، یا بھیڑ کی وجہ سے تھوڑا بچنا چاہتا ہو اور اس دن نہ جائے، 10ویں ذی الحجہ کو نہ جائے مکہ، اور اس کو مؤخر کرے، اس کو ڈیلے کرے، لیٹ کرے، ایام تشریق میں جو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان دنوں میں سے کسی بھی دن کر لے گا طواف افاضہ، طواف زیارہ، تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اس کا حج ہو جائے گا اور یہ کافی ہے اس کے لیے۔ اس پر بھی اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ یعنی اگر 10ویں ذی الحجہ کو نہ کر سکا یا نہ کرے، اس کی طبیعت ابھی جو ہے تھکی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہے، تو اس دن منی میں ہی آرام کر کے 11، 12 یا 13 اس میں سے کسی بھی تاریخ کو جا کر کے طواف افاضہ کر لے، طواف زیارہ کر لے، تب بھی اس کے لیے کافی ہے یہ۔ لیکن وہ پابندی رہ جائے گی، خاص طریقے سے اگر بیوی ساتھ میں ہے تو ابھی بھی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب عرب لوگ تو یہ سب سوچتے ہیں، ہم جیسے ہندوستانی لوگ کہاں یہ سب سوچیں گے، وہ تو مہینوں جو ہے بیوی سے دور رہیں تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ان کو کیا ہے، وہ تو سالوں کا حساب بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہے کئی سال جا کر کے باہر رہ کر کے آ جاتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن عربوں کا جو یہ ہے مزاج ہے، اس کے لحاظ سے جو ایک رات بھی شاید اپنی بیوی کے بغیر نہ گزار سکے، تو ان کے لیے اس طرح کی پابندیوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ ہم جائیں اور جا کر کے آج ہی جو ہے طواف زیارہ یا طواف افاضہ ہم اس سے جو ہے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ پابندی ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تاخیر کرنا چاہے تو تاخیر کر سکتے ہیں، جائز ہے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں سے کسی بھی تاریخ میں، جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان دنوں میں سے کسی بھی دن جا کر کے وہ طواف کر لے تو کافی ہے، یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے ان دنوں میں بھی نہیں کیا اور مزید تاخیر ہو گئی، ایام تشریق کے بعد جا کر کے طواف کرے اگر، تو کیا اس کا یہ طواف مانا جائے گا، کافی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہاں تھوڑا اختلاف ہے۔ اس میں بھی جمہور کی رائے یہی ہے کہ کافی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اگر وہ اس کے بعد بھی طواف کرتا ہے تو یہ طواف کیا ہے، کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ جمہور کی رائے تو یہی ہے، لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر اس نے مزید لیٹ کر دیا تو اس کو قربانی بھی دینی پڑے گی، دم بھی دینا پڑے گا۔ اگر طواف تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے، دم بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ سب جو ہے جھنجھٹ میں کیوں پڑے؟ ہو سکتا ہے تاخیر کرنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں ذرا بعد میں کریں گے نا تو بھیڑ اور ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ بھیڑ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس کے بعد جن کی واپسی رہے گی نا، تو وہ لوگ طواف وداع کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھیڑ تو چلتی رہے گی۔ تو یہ ایام تشریق میں چونکہ خاص طریقے سے 11، 12 ایام تشریق جو ہے، اس میں چونکہ ابھی واپسی کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے طواف وداع کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں کرے گا وہاں پر، اور صرف یہ حج والے لوگ ہی طواف افاضہ اور طواف زیارہ ہی کرتے ہیں۔ اس وقت میں طواف وداع کی ابھی شروعات نہیں ہوتی ہے، وہ 13ویں ذی الحجہ سے جو ایام تشریق کا آخری دن ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد بھی نکلنے کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے،
اگر کوئی چاہے تو 2 دن کے بعد بھی جا سکتا ہے، تو وہ بھی جا کر کے طواف وداع کرتے ہیں، تو وہاں سے طواف وداع کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ اس میں تاخیر کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیمار پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکا، ایسی کوئی پریشانی ہو گئی، ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں ہے، جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں یہ گنجائش بھی ہے، ہم نے آپ سے کہا طواف میں، کہ اس کو کسی چیز پر لٹا کر کے بھی طواف کرایا جا سکتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا کر کے بھی طواف کرایا جا سکتا ہے، یہ سب گنجائش ہے شریعت کے اندر۔ لیکن ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر جو ہے ایام تشریق بھی نکل گئے اور بعد میں آدمی ٹھیک ٹھاک ہوا، صحیح ہوا، تو بہت لمبا ٹائم نہیں، بس جو ہے تھوڑا ٹائم، اس میں بھی جو ہے بہت لمبا گیپ کی جو ہے کئی مہینہ ہو جائے تو وہ سب مت سوچئے گا، تو تھوڑا سا جو ہے اگر گیپ بھی ہو جائے، یعنی ایام تشریق کے 2-4 دن کے بعد، ہفتہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے اگر یہ چیز ہو جائے اور اس نے جو ہے طواف کر لیا، مجبوری کی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ اختیار میں تو کوئی بھی مسلمان ایسا کیوں کرے گا؟ آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے، کیوں کرے گا ایسا؟ لیکن کبھی مجبوری کی صورت میں ایسا ہو جائے تو وہ طواف اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے جمہور کی رائے آپ کے سامنے پیش کی، اسی رائے پر عمل کرتے ہوئے وہ طواف اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ مجبوری کی حالات ہیں، عام حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ جا کر کے 10ویں ذی الحجہ کو ہی طواف کر لیں، یہ سب سے بہتر شکل ہے، اور ہم نے آپ سے کہا کہ یہی افضل وقت ہے اس کا۔ تو یہ بات تھی طواف کے تعلق سے، یہ ترتیب رکھی گئی ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ترتیب ہے 10ویں ذی الحجہ کے جو 4 اہم کام ہیں مناسک حج میں سے، وہ یہی ترتیب ہے، یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، قربانی کرنا، جو آج کل تو لوگ کرتے نہیں ہیں، وہ تو پیسہ جمع کر دیتے ہیں، تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور حلق یا تقصیر کرنا، بال مڈوانا یا بال چھوٹا کروانا، اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنا، ترتیب یہی ہے۔ لیکن اگر یہ ترتیب بدل جائے اور اس میں کہیں تقدیم اور تاخیر ہو جائے، جو کام بعد میں کرنا تھا اسے پہلے کر لیا، جو پہلے کرنا تھا اسے بعد میں کر لیا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے آ کر کے بار بار یہ سوال کیا کہ میں نے یہ کام اس سے پہلے کر لیا، میں نے یہ کام اس سے پہلے کر لیا، تو آپ نے کہا افعل ولا حرج، کرو، لگے رہو حج کے اس عبادت میں، حج کے ان احکام میں، حج کے ان مناسک میں لگے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارے دین کی آسانی ہے۔ اور یہاں وہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں، کہ اگر وہ کام ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو اسی ترتیب سے کرنے جائیں تو تھوڑی پریشانی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے قربانی کر لے رہے ہیں، کچھ لوگ بال مڈوا لے رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے رمی جمرات کر رہے ہیں، جمرات کو رمی کر رہے ہیں، اور کچھ چلے گئے مکہ پہلے اور جلدی سے طواف کر کے آئے، اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، تو یہ جو ہے اس طرح سے جب تقسیم ہو جائے تو بھیڑ جو ہے کم ہوگی کسی بھی عبادت میں۔ تو تقدیم و تاخیر کا یہاں مسئلہ نہیں رکھا گیا، اور یہاں یہی کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افعل ولا حرج، کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پہلے کام ہو جائے کوئی بعد میں ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، افعل ولا حرج۔ یہ میرے بھائیوں باتیں تھیں جو کہ حج کے ان احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہ جو ہے 10ویں ذی الحجہ کے جو کام تھے اس کا ایک تھوڑا سا اور بھی رہ گیا ہے مسئلہ، وہ واپسی کا۔ ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حالانکہ مناسک کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت نہیں، لیکن
احادیث میں چونکہ دو طرح کا بیان آتا ہے، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں، چونکہ حدیث کی کتابیں بھی آپ میں سے بعض لوگ پڑھتے رہتے ہیں جو ہے، تو اس لحاظ سے بخاری مسلم بھی پڑھتے رہتے ہیں، یا کبھی کبھی یہ روایتیں جو ہے روٹیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، واٹس ایپ یا دوسرے جو ہے مادھیم سے یہ چیزیں جو ہے لوگوں میں آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے میں وہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے، اس میں یہ بیان ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ اور طواف افاضہ کیا، اور طواف کر کے مینا واپس آئے، اور ظہر کی نماز آپ نے مینا میں آ کر کے پڑھی۔ تو یہ اسی سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقت میں کتنی برکت رہی ہوگی، کہ یہ سب اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے، ذبح کرنے کا جو ہے، نہر کرنے کا، حلق کروانے کا، اس کے بعد جو ہے آپ نے بال تقسیم بھی کروایا تھا، اس کے بعد جا کر کے مکہ سے پھر جو ہے واپسی، کوئی بہت تیز رفتار سواریاں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں، اور جا کر کے آپ کی پھر واپسی بھی ہو گئی مینا میں، اور ظہر کی نماز آ کر کے آپ نے مینا میں پڑھی۔ لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ مکے میں کیا، اور جب طواف افاضہ سے فارغ ہوئے، طواف افاضہ تو مکے ہی میں ہوگا، طواف افاضہ سے آپ فارغ ہوئے اور آپ نے مکے ہی میں ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں۔ تو ظہر کی نماز آپ نے وہاں ادا کی یا مینا میں آ کر کے ادا کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی دن ہے، ایک ہی جو ہے نماز ہے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہاں بھی پڑھی ہو یہاں بھی پڑھی ہو، تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ کے سامنے یہ چیز اگر آئے تو پہلے سے آپ کو اگر یہ مسائل معلوم رہتے ہیں تو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس دونوں روایتوں کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے جو آپ مناسک رہے، جو حج کی عبادت آپ نے کی، اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور صحابہ میں ان کو اس سلسلے میں خصوصی توجہ جو ہے حاصل رہی ہے، ان کی خصوصی توجہ اس جو ہے مناسک کے تعلق سے رہی ہے، اور ان کی باتوں کو اسی لیے خاص طریقے سے اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ تو مکے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کر دی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، اس لیے ان کو اس کا پتہ ہوا، تو انہوں نے وہی روایت کیا۔ اور اس لیے بھی ہم کو یہ بات زیادہ جو ہے اہم معلوم ہوتی ہے کہ مکے میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، فرض نمازوں کا پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں دوسری کسی بھی جگہ پر پڑھنے کے مقابلے۔ تو اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہو تو آپ وہاں نماز نہ پڑھیں، یہ ذرا بعید بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ جب زیادہ ثواب کا موقع ہے تو وہاں سے آپ ثواب کما کر کے ہی مکہ آنا چاہیں گے، تو آپ ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ پھر جب آپ مینا واپس آئے تو آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جو مینا میں ابھی ساتھی رہ گئے تھے وہ نہیں گئے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی جو ہے، آپ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ کی ظہر کی نماز نہیں تھی وہ، کیونکہ ایک نماز دو مرتبہ نہیں پڑھی جا سکتی، آپ کی وہ نفل نماز ہوگی، آپ امام ہیں، لیکن آپ نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی مینا میں، جو مینا میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی چونکہ وہیں تھے، اس لیے ان کو یہی پتہ کہ یہ جو ہے آپ نے ظہر کی نماز آ کر کے یہاں پڑھائی ہے، تو انہوں نے وہی جو ہے روایت بھی کیا۔ اس طریقے سے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو ہم نے ان مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی۔ وقت ہو گیا ہے آج کا، تو اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نئے درس کے ساتھ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔